غار ثور کا جب واقعہ آپ کے سامنے اس کا حضور نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب غار ثور کے اندر تھے نا، اب غار آگے سے بند تھا، چھوٹا سا غار، مائنر سا بند سا غار، وہ غار بند تھا، لیکن نیچے سے یہ نظر آ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ اندر کوئی جائے تو سامنے سے نظر نہ آئے، جھک کر اگر کوئی دیکھے تو نظر آ جائے کہ اندر کون ہے۔ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دیکھا نا، کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور پر پہنچے، جبل ثور پر پہنچے اور غار ثور کے سامنے آ گئے۔ کہاں گئے؟ غار کے سامنے آ گئے، تو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے اندر سے، باہر والوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، ان کو وہ اوپر تھے، لیکن اندر والے دیکھ رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ اگر سے تھوڑا سا جھک جائے نا، کیا کر لیں گے؟ دیکھ لیں گے۔ حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا صدیق، اب سنو جملہ کیا فرمایا، فرمایا صدیق ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سننا، صدیق ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خود رب العالمین ہے؟ سمجھ نہیں آیا؟ ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خود رب العالمین ہے؟ فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن، اے صدیق پریشان نہ ہو، غم نہ کھا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو جہانوں کا رب موجود ہے، ہمارے ساتھ تو جہانوں کا رب ہے۔ جب رب ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن جو بات آپ کو کر رہا ہوں وہ بات سنیں، کسی صحابی کو زندگی میں کبھی حضور نے ایک دفعہ تک لیا ہو، ایک دفعہ دیکھ لیا ہو، اس صحابی کے لیے فخر ہو جاتی ہے۔ حضور دیکھ لے تو فخر ہو جاتی ہے۔ وہ عالم کیسا ہوگا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی صحابیہ نہیں ہے، کوئی ایمان والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف مصطفیٰ ہے، صدیق ہے، اور ان کے ساتھ رب العالمین موجود ہے۔ کیسا وہ عالم ہوگا؟ حضور کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ صدیق کو دیکھ رہے ہوں گے۔ صدیق کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس غار کا عالم کیسا ہوگا؟ وہ سفر چھوٹا سفر نہیں ہے ہجرت کا، پورے سفر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ساتھ، اتنا حضور پر آپ مر مٹے، اتنا حضور پر آپ نے قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ اولاد قربان کرنے سے مراد قربان تو کرنے چلے تھے آپ، لیکن وہ اتفاق ہوا سامنے نہیں آئی، ورنہ آپ کا بیٹا ہے نا بعد میں کہتا ہے کہ آپ تو میرے سامنے آئے تھے جنگ میں، میں نے چھوڑ دیا آپ کو غزوہ بدر میں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹا تو میرے سامنے آتا نا، میں اپنے نبی کے نام پر اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیتا، میں اپنے بیٹے کو بھی قربان، کیونکہ اس وقت تو میرے ساتھ نہیں تھا، اس وقت تو میرا بیٹا نہیں، تو نبی کے دشمنوں کے لشکر میں تھا، میں نبی کے دشمن کو مارتا، اس پر بھی رب مجھے ثواب عطا کرتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب آخری روایت آپ کے سامنے، حضور قبیلہ عمر بن عوف کی طرف، مدینے کا یہ واقعہ ہے، اور جماعت فرض ہو چکی تھی، اس ٹائم جماعت واجب ہو چکی تھی۔ حضور نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمر بن عوف کی طرف گئے، اور ایک روایت میں، بخاری کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے، دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حضور نے بلال حبشی کو کہہ دیا تھا، حضرت بلال حبشی مؤذن تھے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اگر نہ آؤں تو صدیق اکبر کو کہہ دینا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضور نے کہہ کر دوسری روایت میں بات موجود، بخاری میں یہ نہیں۔ تو حضور جب گئے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور عرض کی کہ اتصلی للناس فاقیما، یا ابا بکر، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں اقامت کہہ دیتا ہوں۔ قال نعم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا جی ہم پڑھاؤں گا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کو منع کیا، تو پھر بلال حبشی نے دوبارہ کہا کہ حضور کہہ کر گئے، حضور آپ کا کہہ کر گئے، یعنی اتنا ادب ہے، صحابہ کی زندگی میں ادب ہی ہے، اور صدیق اکبر کو جو حضور کا اتنا قرب ملا ہے، اتنا تو لفظ ہی نہیں ہے نا، تمام صحابہ میں حضور کے بعد جو اعلیٰ افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب اگر کسی کو ملا ہے، کوئی ذات اگر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور یہ کیوں ملا ہے؟ یہ حضور پر نچھاور ہونے کے صدقے ملا ہے، یہ حضور پر فنا ہونے کے صدقے ملا ہے، یہ حضور کے عشق کو درجہ اتم تک پہنچانے کے صدقے ملا ہے، یہ اور کسی چیز کا انعام نہیں، حضور پر قربان ہونے کا نام۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی آخرت اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہو جائے، حضور کے نام پر قربان ہو جائے، وہ حضور کے عشق میں فنا ہو جائے،
مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، یہ سودا مشکل نہیں ہے، آسان سودا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اور نفس سے جنگ لڑنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔